نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدہ سے محبت سے درود پاک پڑھ لیں. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس ذات نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس پاک ہستی پر جس کا نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، آج ہماری گفتگو کا عنوان وہ ماہ سفر کے توہمات. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رات مرکزی رویت حلال کمیٹی نے جو اعلان فرمایا کہ ابر آلود ہونے کی وجہ سے ملک پاکستان کے اندر سفر المظفر کا چاند نظر نہیں آیا، تو آج 30 تاریخ ہے محرم الحرام کی. 29 یا 30 کا قمری چاند ہوتا ہے، یہ مہینہ ہوتا ہے 29 کا ہوگا یا آخر 30 کا ہے، 31 کا کبھی نہیں ہوتا، نہ ہی 28 کا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے و حکم سے آج چاند سفر المظفر کا نظر آئے گا. اس مہینے کے متعلق بہت زیادہ توہمات ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں، لوگوں کے اندر رائج ہیں اور لوگ اس پر اتنا سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ الامان والحفیظ. یہ توہمات یہ آج سے نہیں ہے، یہ اس وقت بھی تھی جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا. مشرکین لوگ بھی اس سفر کے اندر بہت مختلف قسم کی توہمات رکھتے تھے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے. وہ ارشاد فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ومنها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہے. کب سے ہے؟ جب سے اللہ رب العزت نے اس نظام کائنات کو بنایا ہے اس وقت سے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں کی جو گنتی ہے ان میں 4 احترام والے مہینے ہیں. یہی سیدھا دین ہے. ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم مت کرو.
اور اگر وقاتل المشرکین کافہ، سب مل کر مشرکین سے قتال کرو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسا کہ وہ بھی سب مل کر تم سے قتال کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ رب العزت تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب ان 12 مہینوں میں سے جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، 3 پیدر پہ ہیں، ایک علیحدہ ہے۔ پیدر پہ جو مہینے ہیں وہ ذوالقعدہ شوال کے بعد، ذوالحجہ، محرم، یہ پیدر پہ 3 مہینے ہیں، اور ایک مہینہ شعبان سے پہلے رجب کا آتا ہے۔ یہ 4 مہینے جو ہے نا احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں۔ دیکھیں عام دنوں کے اندر بھی گناہ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ گناہ ہی ہے۔ اس کی مثال آپ سمپل سے یہ سمجھیے، کوئی شخص مسجد کے باہر اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ ہے نا۔ کوئی شخص یہ تو نہیں کہے کہ بھائی مسجد سے باہر کر رہا کوئی مسئلہ نہیں، گناہ ہے مسجد کے باہر۔ اگر اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے سب مسلمانوں کی، یہ گناہ اگر مسجد کے اندر کیا جائے، حدود حرم کے اندر کیا جائے، حدود مسجد کے اندر کیا جائے، تو اس کی شدت، اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ وبال بڑھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے احترام والی جگہ پر اللہ کی نافرمانی، معصیت والا کام کیا ہے۔ سیم اسی طرح گناہ 12 مہینوں کے اندر حرام ہے، معصیت اللہ کی نافرمانی 12 مہینوں کے اندر حرام ہے، لیکن اس کی شدت ان 4 مہینوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حرمت والا قرار دیا ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ مشرکین عرب جو تھے نا، ان کی فطرت کے اندر لڑائی جھگڑا، ذرا سی باتوں پر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جو تھوڑی باتوں پر۔ تاریخ میں بہت ساری مختصر سی باتیں آئی ہیں کہ بھائی آپ کے باغ سے پرندہ اڑا، وہ پرندہ اڑ کر میرے باغ میں کیوں آ گیا، اس پر لڑائی شروع ہو گئی۔ اچھا یہ بھی باتیں آئی ہیں کہ اب جانور ہے نا، ظاہر سی بات ہے، جس ایک شخص کے 100 جو ہے نا تعداد کے اعتبار سے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں وغیرہ، ریوڑ ہے جانوروں کا، دوسرے شخص کے بھی جو ہے نا 500 ہیں، 200 ہیں۔ اب اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی کہ آپ کے جانوروں نے میرے جانوروں سے پہلے پانی کیوں پی لیا گھاٹ سے۔ پہلے زمانوں میں جو ہے نا کنویں ہوا کرتے تھے، گھاٹ بنا لیا کرتے تھے، وہاں پر چھوٹا سا جو ہے نا ایک تالاب سا بنا دیا، نکال کر وہاں پر جانوروں کو پانی پلایا۔ اب بھائی جانور ہے کیا ہو گیا، اسی پر لڑائی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب عرب کے ہاں یہ بڑا جو ہے نا بہت ہی زیادہ ان پر گراں تھا کہ مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور جو ہے نا محرم، ان مہینوں کے اندر جنگ قتال سے، لڑائی جھگڑے سے روکا جائے، بڑا ان کے لیے مسئلہ تھا۔ اب وہ کیا کام کرتے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ احترام والا مہینہ محرم کا بھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس محرم کے مہینے کو ہم اٹھاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں، اور سفر کا مہینہ محرم کے بعد ہے اس کو پہلے لے آتے ہیں تاکہ لڑائی ہمارے لیے حلال ہو جائے۔ دیکھیں وہ بھی مشرکین مکہ تھے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے لیکن شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ بھی اس بات کا احترام کرتے تھے کہ یہ احترام والے مہینے ہیں، ان میں لڑائی جھگڑا دھنگا فساد وہ جائز نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی ممانعت فرمائی ہے، تو احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک عمل کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، سفر ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، اس طرح۔ اب وہ یہ کام کرتے تھے کہ سفر محرم کو اٹھایا آگے لے گئے، سفر کو اٹھایا پیچھے لے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ تاکہ اس لڑائی کو ہم اپنے لیے کیا کر لیں، حلال کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی بھی ممانعت فرمائی، سورۃ توبہ کے اندر فرمایا انما النسی، اس کو نسی کہتے ہیں، یعنی آگے پیچھے کر دینا۔ انما النسی زیادۃ فی الکفر، آگے پیچھے کرنا مہینوں کو یہ کفر ہے۔ یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، کیا کرتے تھے کہ ایک سال، ایک مہینے کو اپنے لیے حلال قرار دے دیتے تھے جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تھا۔ مثال میں نے جس طرح عرض کر دی کہ محرم کے اندر قتال کیا تھا،
لڑائی جھگڑا گناہ کے کام حرام تھا. یحلونہ عاما، ایک سال اس کو حلال کر لیا اپنے لیے. سفر کا مہینہ لے آئے ادھر، محرم کو اٹھا کر آگے لے گئے. ویحرمونہ عاما، اور ایک سال اس کو حرام کر دیتے تھے، اپنی جگہ پر لے آئے. عدت ما حرم اللہ، لیکن جو گنتی تھی نا اس کو پورا کیا کرتے تھے. زجن لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے. وہ سمجھتے تھے کہ 12 مہینے ہم نے پورے کیے ہیں، کوئی جرم تو نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ان کی اس کی بات کی حرمت بیان فرما دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ اسی طرف لوٹ آیا ہے، اسی طرح لوٹ آیا ہے جس طرح پہلے تھا. مطلب یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح اللہ رب العزت نے کائنات کو بناتے وقت 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، اللہ رب العزت نے اسی چیز کو برقرار فرما دیا کہ یہ 4 مہینے ہیں، ان کی حرمت اسی طرح برقرار ہے. کوئی بھی شخص کو اختیار نہیں کہ کسی بھی مہینے کو یہاں سے اٹھائے دوسری طرف لے جائے، دوسرے مہینے کو اٹھائے یہاں پر لا کر رکھ دے، کسی کو یہ اختیار نہیں. اسی طرح توہمات بہت عام تھے. مثال کے طور پر یہ ان کے اندر وہم تھا کہ سفر کا جو مہینہ ہے یہ منحوس ہے. اسی طرح وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گھر سے باہر نکلے، اب باہر جس وقت نکلتے ہیں تو کسی درخت پر انہوں نے ٹیک لگائی یا ویسے ہی فال نکالتے تھے. فال کس طرح نکالتے تھے؟ درخت کے پاس گئے، وہاں پر خود ہی اپنے ہاتھوں سے پرندہ چھوڑا یا درخت پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو انہوں نے اڑایا. اب جس وقت اڑایا، اب پرندہ اگر دائیں طرف اڑ گیا، سفر میں جا رہے ہیں، کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، کسی نیک کام کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کام کو کر لیا کرتے تھے کہ یہ نیک فال ہے، ہمارے لیے اس میں برکت ہوگی، یہ ہم کام کرتے ہیں، یہ سفر کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں. اگر وہ پرندہ خود اپنے ہاتھوں سے اڑایا ہو یا درخت میں بیٹھا ہوا پرندہ بائیں طرف اٹھ گیا تو کہتے تھے یہ بد فال ہے، ہمارے لیے یہ کام ٹھیک نہیں، سفر ٹھیک نہیں، وہیں پر رک جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وہم کو رد فرمایا ہے. فرمایا یہ کیا بات ہے، سفر کب سے منحوس ہو گیا؟ یہ زمان ہے، زمانہ ہے. سفر کیا ہے؟ زمانہ ہے. یہ زمان کب سے منحوس ہو گیا؟ زمان منحوس نہیں ہوتا، انسان کے اعمال منحوس ہوتے ہیں، سفر منحوس نہیں. اور یہ بری بات آج ہمارے اندر بھی موجود ہے، یہ توہمات ہمارے اندر موجود ہیں. جس طرح مشرکین مکہ کے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ اس سفر کے مہینے کے اندر خوشی نہیں کیا کرتے تھے، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، وہ کاروبار بھی شروع نہیں کرتے، نہیں دیگر خوشیاں نہیں کرتے، کوئی نئے کام نہیں کرتے. سفر کا مہینہ، منحوس مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرمایا ہے، بڑی سختی کے ساتھ رد فرمایا ہے. یہ کہاں سے منحوس ہو گیا، کس وجہ سے منحوس ہو گیا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر میں نے اور آپ نے نفع اور نقصان اس زمان کے اندر رکھا یا مکان کے اندر رکھا تو میں نے اور آپ نے شرک کیا. بھائی اصل نافع اور ضار کون سی ذات ہے؟ نفع اور نقصان پہنچانے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اللہ کے امر اور حکم کے بغیر پوری دنیا مل جائے کسی ایک شخص کو نفع نہیں پہنچا سکتے. مثالیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. وہ مائیکل جیکسن، کوئی نام سنا ہوگا آپ حضرات نے بھی، کتنا امیر ترین شخص تھا، کتنے اس نے اپنی حفاظت کے لیے اطباء ڈاکٹروں کی ٹیم 12 دن 12 رات اور کیا کچھ خرچ کیا اپنے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اطباء وہ ڈاکٹر اس کو موت سے بچا لیتے، بیماریوں سے بچا لیتے، لیکن کڑی جوانی کے اندر اس کو موت نے آ گھیرا. بے شمار میرے اور آپ کے سامنے جو ہے نا مثالیں موجود ہیں. کتنی کوشش کرتے ہیں ہم میرے عزیز دوستوں. جو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی تاریخ، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. جن کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہو
وہ تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ زمر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ ہی، اللہ کے انبیاء علیہم السلام جتنے بھی نبی اللہ رب العزت مبعوث فرمائے ہیں، انبیاء اور رسل، وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے انبیاء علیہم السلام کو حکم فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن اس سے مخاطب امت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب نبی آخری زمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، اندازہ لگائے کتنی سخت بات ارشاد فرمائی، فرمایا لئن اشرکت، اگر اے نبی جی آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اندازہ لگائیں، چھوٹی بات نہیں، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی، اور وہ نبی بھی انبیاء علیہ السلام کا سردار ہو، اور وہ نبی بھی انبیاء علیہ السلام کا امام ہو، اس سے شرک جو ہے نا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سرزد ہو سکتی ہے۔ لیکن تعلیم مخاطب میں اور آپ ہیں، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اے امت کے لوگوں، اگر تم نے شرک کیا میری ذات اور صفات کے ساتھ، کسی کو بھی شریک ٹھہرایا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی شخص نے زندگی بھر بھی بیت اللہ میں گزار دی ہو، اگر اس نے اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ شریک ٹھہرایا، تمام اعمال اکارت ہے۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو فرمایا من دون اللہ، جو تم اللہ رب العزت کے بڑے بڑے علاوہ کسی کو پکارتے ہو، سفر کے متعلق تمہارا یہ گمان ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہارا یہ غلط عقیدہ ہے کہ گاڑی میں نے خریدی ہے، اس کے پیچھے میں کالا الٹا جو ہے نا وہ چپل اور چھتر لٹکا دوں گا، اس سے فائدہ ہو جائے گا اور میری جو ہے نا بلائے آفات ٹل جائیں گی۔ انسان گھر بناتا ہے، اس پر ہنڈیا وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا انسان لٹکا دیتا ہے، اس سے جو ہے نا بلائے آفات ٹل جائیں گی۔ اس کے اندر کہاں سے جو ہے نا تاثیر پیدا ہو گئی؟ یہ کس نے بتا دیا کہ اس کے اندر نفع اور نقصان ہے؟ میرے عزیز دوستوں، نفع اور نقصان میرے اور آپ کے اعمال کے اندر ہے۔ قرآن کریم سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بر و بحر کے اندر جو فسادات برپا ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہے، فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے احکامات اور نازل ہو رہے ہیں، اس میں انسان کی اپنی کمائی ہے۔ یہاں سے نیک اعمال جائیں گے، اوپر سے اچھے فیصلے آئیں گے۔ اگر یہاں پر الامان والحفیظ، کئی دفعہ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے، یہ اتنا، یہ بس لوگ کہتے ہیں نا، ہماری زبانوں پر بھی ہوتا ہے، اس نے ملک لوٹ لیا، اس نے یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ بخدا استاد فرماتے ہیں کہ اس وقت شریف صرف وہی ہے جس کی دسترس نہیں ہے، جس کا بس نہیں چلتا، بس وہ شریف ہے۔ ان گناہگار آنکھوں سے کئی مرتبہ، اب دیکھو کیا ہے، 100-200 روپے کی کیا حیثیت ہے، کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیا کریں؟ مزدور آپ حضرات بھیجتے ہیں نا اپنے مزدوروں کو، میں شکایت نہیں کر رہا، لیکن ایک دل ٹوٹتا ہے۔ آپ حضرات نے 500 روپے کی چیز منگوائی نا، ان سے کہیں گے بھائی 600 کا بل بنا دو، کیا ہوا؟ 100 روپے کا دھوکہ دے کر آپ نے اپنے جو ہے نا مالک کو کیا تیر مار دیا ہے؟ آپ کی قوت طاقت اتنی تھی نا، آپ نے 100 روپے کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ اگر آپ کی قوت طاقت لاکھوں کے اور کروڑوں کی ہوتی تو اتنا ڈال دے۔ تو بما کسبت ایدی الناس، جو ہاتھوں نے انسان کیا ہوتا ہے، مزدور ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں، میں اسی طرح نہیں کر رہا۔ خود مجھے بہت یعنی مستریوں کے سربراہ نے بتایا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ مزدور مظلوم ہیں، میں کہتا ہوں مزدور ظالم ہے۔ میں نے کہا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بیچارے دہاڑی کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ کہنے لگا نہیں کر صاحب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ اپنی 10 روپے کی خاطر نا مالک کا 1000 روپے کا نقصان کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 1000 کی جو ہے نا اس وقت 600-700 روپے کی سیمنٹ تھی، 2 بوریوں کو اس طرح ضائع کر دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ کہنے لگا کیسا دیکھا ہے نا کہ ہم ظالم ہیں۔
تو میرے عزیز دوستو، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہاتھوں کی کمائی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی انسان ہاتھوں کی کمائی کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی طرف سے آفات اور بلیات نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمین، یہاں پر یہی فرمایا اگر تم نے غیر اللہ سے مدد طلب کی فان فعلت فانك اذا من الظالمین، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، کیا فرمایا؟ وان يمسسك الله بضر فلا کاشف له، اگر اللہ کی ذات تمہیں تکلیف پہنچانے پر آئے، فلا کاشف له الا هو، دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھلائی خیر کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کسی کے اندر قوت طاقت نہیں اس خیر اور بھلائی سے آپ سے روک سکے۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان کے اعمال کے اندر توہمات ہیں، برائی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر گئے، جہاد کے سفر پر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جہاد کے سفر سے واپس آئے نا، تو کافی رات بیت چکی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ایک مقام پر۔ اب جس وقت وہاں پر پڑاؤ ڈالا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرما دیا کہ آپ نے پہرا دینا ہے اور صبح کے وقت نماز کے لیے ہمیں اٹھانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاد سے آئے تھے، سفر بھی طویل تھا۔ اب کیا ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ان کو بھی نیند آ گئی، دوسرے صحابی بھی سو گئے، ایک وقت تک جاگتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی سفر میں شامل تھے۔ تو صبح کے وقت جس وقت سورج نکلا نا، تو سب سے پہلے قرن سورج کی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر استغفار پڑھا اور فرمایا کہ جلدی سے اٹھو۔ حضرت بلال کو بلایا کہ بھائی کیا ہوا ہے، تمہیں تو ہم نے پیرے پر کھڑا کیا تھا اور تمہاری ذمہ داری لگائی تھی کہ ہمیں اٹھانا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلا دیا ہے اسی ذات نے میری آنکھیں بھی بند کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، انسان ہے نا، خاموش ہو گئے۔ فرمایا یہاں سے نکلو، یہ جو جگہ ہے یہ شیطان کا بسیرا ہے، یہاں پر شیطان رہتا ہے، نکلے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے۔ جس وقت اس بستی کی جو مضافاتی علاقے تھے وہ ختم ہو گئے، آگے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ بھائی اذان دو۔ اذان دی گئی، اس کے بعد قضا نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مکان ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم سو رہ گئے اور شیطان نے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، لہذا یہاں سے کوچ کرو۔ آج میں کہتا ہوں سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جگہ پر نماز نہ پڑھی جائے وہ جگہ منحوس ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ سوال پیدا ہوتا ہے سفر کا مہینہ منحوس ہے یا ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے وہ بے نمازی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے منحوس ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ پھر خود اس کی تشریح فرماتے ہیں 40 گھروں کا کیا مطلب ہے؟ آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اسی لیے نہیں فرمایا کہ حد فاصل کفر اور اسلام کے درمیان نماز کا ترک کر دینا ہے۔ آج جو ہے نا جماعت مثال کے طور پر 4:45 بجے ادا ہو رہی ہے، لوگ سوئے رہتے ہیں، حسن ظن یہ ہے کہ گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے، حسن ظن رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ افسوس ہوتا ہے مسجد کے اندر نہیں آتے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد یہاں سے 35 40 50 اور 60 کلومیٹر سفر کر کے جائیں گے، واپس بھی آئیں گے، لیکن جو مسجد 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو اہمیت کی بات ہے نا، اہمیت کی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس جگہ سے کوچ کرو، اور دوسری بات ارشاد فرمائی لا عدوى ولا طیرا، کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو کوئی بھی مرض لاحق ہو اس کی وجہ سے دوسرے کو لاحق ہو جائے۔
نہیں، فرمایا اس طرح نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر جذام کی بیماری ہو وہاں پر اگر کوئی شخص وہاں پر موجود ہے تو وہاں سے نہ نکلے، اگر اس جگہ پر موجود ہو تو کوئی شخص باہر کا وہاں پر نہ آئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت شام کا سفر فرمایا تو پہلے پیغام دے دیا گیا کہ امیر المؤمنین یہاں پر طاعون کی بیماری بڑی عروج پر ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس ہو لیے، تو بعض لوگوں نے باتیں بنائی کہ جو ہے نا کہ آپ ڈر کر آ گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، ڈر کر نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس جگہ پر بیماری ہو باہر کا شخص وہاں پر نہ آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کو بھی بیماری لاحق ہو جائے تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا کہ اگر یہ نہاتا یہاں پر نہ آتا تو اس کو بیماری لاحق نہ ہوتی، عقیدہ خراب ہو گیا۔ حالانکہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام اونٹ وہ ہندوؤں کی طرح بالکل پاک صاف ہوتے ہیں، تو ایک کو دوسرے کے ساتھ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی ہے وہ کہاں سے لگی بتاؤ نا۔ وہ دیہاتی خاموش ہو گیا، بات تو ٹھیک ہے نا، جو پہلے اونٹ کو پہلے شخص کو بیماری لگی وہ کہاں سے آئی؟ اس لیے بیماری متعدی نہیں ہوتی، لیکن یہ حکم فرمایا کہ بھائی آپ ایسے بیمار زیادہ شخص کے ساتھ نہ بیٹھے، آپ کا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ پھر فرمایا ولا طیرا، یہ جو پرندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لی جاتی ہے کہ یہ پرندہ ادھر اڑ گیا تو ٹھیک ہے اور ادھر اڑ گیا تو یہ خراب ہے، اور ولا سفر، اور نہ ہی فرمایا کہ سفر کے اندر کیا ہے، سفر کا جو مہینہ ہے اس کے اندر کسی قسم کی منحوسیت نہیں ہے، انسان کے اپنے اعمال کے اندر منحوسیت ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ مرض کا لگ جانا ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہیں پر ثابت نہیں ہے، اور اسی طرح سفر کا جو مہینہ ہے اس کے اندر منحوسیت کہیں پر بھی نہیں ہے، اسی طرح غول بیابانی بے بنیاد خیالات ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرض کا لگ جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مرض کا لگ جانا، الو کا جو ہے نا منحوس شمار کرنا، بھائی رات کو بول پڑا، کوا ہماری چھت پر آ گیا، آنکھ پھڑکنے لگی، دائیں ہاتھ میں خارش ہونے لگی، پتہ نہیں کیا کیا توہمات ہیں۔ اور اب تو المیہ یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اب چاند کی جو ہے نا ڈھلنے کا تاریخ آ گئی ہے، 15 سے اوپر آ گیا ہے، تو اب جو ہے نا دن طے نہیں کریں گے شادی نہیں کریں گے، پتہ نہیں کیا کیا توہمات ہیں۔ اور کوئی کہتے ہیں سفر میں ہم نے شادی نہیں کرنی، اس کے علاوہ مہینوں میں کریں گے کیونکہ سفر کی شادی کامیاب نہیں ہوتی۔ کمال ہے، آپ جائیں آئلی جو ہے نا کورٹ کے اندر جتنے بھی خلا کے لیے کیسز آ رہے ہیں، کیا وہ ساری شادیاں سفر کے اندر ہیں؟ ہمارا تو سب کا خیال وہم و گمان اور توہمات میں ہے، سفر کے اندر شادی نہیں کرنی، ہم شادی بھی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ایک میرے نمازی ہیں وہ فرمانے لگے کہ صاحب ایک دن کے اندر لاہور کے آئلی کورٹ کے اندر 100 خلے کے کیسز آئے ہیں، تو ساری شادیاں سفر کے اندر ہوئی ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم نے اپنی بچے اور بچیوں کی تربیت اچھی نہیں، قرآن حدیث کے مطابق ان کے اندر برداشت کا مادہ پیدا نہیں کیا، اس وجہ سے جو ہے نا کورٹ کے اندر طلاق اور اسی طرح خلا کے کیسز جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، سفر کا مہینہ منحوس نہیں، ہمارے اعمال منحوس ہیں۔ اس کے اندر جو توہمات ہے، اغلاط العوامل ایک کتاب ہے، اس کا آپ خود مطالعہ کیجیے، بے شمار ایسے ایسے خیالات اور توہمات جن کا دور سے بھی قرآن و حدیث سے تعلق نہیں، ان کو لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں اور خود بھی جو ہے نا اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی ذرا برابر بھی گنجائش نہیں۔ تفصیل کے ساتھ یہ موضوع جو ہے نا موجود ہے، آپ خود پڑھیے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا سفر منحوس نہیں، ہمارے برے اعمال کیا ہیں وہ منحوس ہیں۔ لہذا کوشش کیجئے کہ ہم اپنے اعمال کو کیا کریں، درست کریں اور نیک اعمال بنیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے نا جی۔ اللہ رب العزت دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا